دیکھیے اس فیصلے کے بارے میں جو 6 فروری کا فیصلہ تھا اور جو نظر ثانی کیس کا آپ کے فیصلہ، سامنے ہے؟ جی اس وقت میرے سامنے، میں چونکہ باہر ہوں لہٰذا سارے کاغذات میرے پاس نہیں ہیں، لیکن فیصلے دونوں میں نے پڑھے ہیں اور اس کے اوپر اچھی طرح غور کیا ہے، اور دونوں فیصلوں کے بارے میں ہم نے ایک مفصل تحریر بھیجی ہے۔ ایک تو وہ تھی جو 6 فروری کے فیصلے سے متعلق تھی، وہ آپ حضرات کو پہلے ہی پہنچ چکی تھی، آپ نے اس کا نظر ثانی کے فیصلے میں بھی حوالہ دیا ہے، اور دوسری تحریر جو نظر ثانی کے فیصلے میں جو آپ حضرات نے فیصلہ دیا، اس کے اوپر ایک مفصل تبصرہ وہ میں نے اور مفتی منیب الرحمان صاحب وغیرہ نے لکھ کر دیا تھا۔ وہ شاید ہوا لیکن آپ کے پاس نہیں پہنچا تھا۔ میں نے جن صاحب نے آج ویڈیو لنک پر خطاب کرنے کے بارے میں مجھ سے ذکر کیا تو میں نے ان کو بھیج دیا تھا کہ وہ عدالت میں پیش کر دیں کہ اس نظر ثانی کے فیصلے سے متعلق جو کچھ ہمیں اشکالات ہیں یا جو اس میں ہمارے لحاظ سے اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی تفصیل اس تبصرے کے اندر موجود ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ آپ تک پہنچی ہے یا نہیں۔ وہ منگوا لیں گے، میرے سامنے تو نہیں ہے، مگر آپ سے ہم اگر سن لیں، کیونکہ کبھی کبھی پڑھنے میں پھر غلطی ہو جائے گی، بہتر ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ڈائریکٹلی آپ سے سنیں، آپ سب سے، کیونکہ پہلے بھی تو ہم نے منگوائے تھے، پھر ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں غلطی ہو، آپ جب کچھ بات کریں گے تو ہو سکتا ہے اس سے ہم آپ مزید وضاحت لے لیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ ہمیں اگر آپ کو یاد ہیں چیدہ باتیں اس میں سے یا تمام باتیں تو ہم اس کو ان کو نوٹ کرتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ جب نظر ثانی کے لیے اس کیس کو منظور کر لیا گیا اور اس منظور کرنے کے بعد آپ نے بہت سے لوگوں کو نوٹس دیے اور ان سے کہا کہ وہ اپنی آراء لکھ کر بھیجیں یا خود پیش ہوں، تو اس میں متعدد اطراف سے آپ کے پاس جوابات آئے۔ ان میں ہمارا وہ جواب بھی تھا جس پر شاید 5 یا 7 حضرات کے دستخط تھے۔ اس میں جو نکات اٹھائے گئے تھے، نظر ثانی کے وقت میں ضروری تھا کہ ان سارے نکات کو ایک ایک کر کے ذکر کر کے اس کے اندر اگر کوئی نکات میں کوئی غلطی تھی یا اعتراض وہ درست نہیں تھا تو اس کے اوپر بحث کی جاتی، لیکن افسوس ہے کہ وہ سارے نکات آپ حضرات تک پہنچے۔ آپ نے اس کا بہت ہی سرسری ذکر کیا اور سرسری ذکر کر کے ان باتوں کا جو دلائل اس میں دیے گئے تھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب کسی شخص کو آپ طلب کریں اور وہ اپنی رائے پیش کریں جو مقدمے کے اہم مسائل پر مشتمل ہو تو فیصلے میں ضروری ہوتا ہے کہ ان تمام نکات کو اور ان تمام دلائل کو مفصل زیر بحث لایا جائے، اور مفصل زیر بحث لایا جا کر اس کو بتایا جائے کہ اس میں جو تبصرہ کیا جا رہا ہے وہ کیسا صحیح ہے یا غلط ہے۔ مثال کے طور پر سارے لوگوں نے سوائے ایک کے یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ 6 فروری کے فیصلے میں آپ نے جو آیات کریمہ درج کی تھیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ فیصلوں میں قرآن و سنت کے حوالے دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے، لیکن جب قرآن کریم کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیا جاتا ہے تو وہ اللہ بچائے تحریف تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو اس مقدمے کے تناظر میں جو مبارک ثانی کے کیس میں ہماری بالکل سمجھ سے باہر ہے، اور کوئی بھی آدمی جب اس کو پڑھے گا ان آیات کو اور اس کے بعد آپ کا یہ ریمارک پڑے گا کہ اگر یہ آیات ذہن میں ہوتی اور آئین کی دفعات موجود ہوتی تو یہ مقدمہ درج ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی ایک طرح سے آپ ان آیات کو بنیاد بنا رہے ہیں اس بات کی۔ نہیں تقی عثمانی صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ برا نہ مانیں، میں نے آپ کو بیچ میں آپ کو روکا، اگر ذرا سی وضاحت یوں کر دوں، یقیناً ہمیں بہت سارے وہ ملے کاغذات جن لوگوں کو ہم نے نوٹسز دی، اور اگر جتنے نکات ان میں تھے ان سب کو اگر ہم اٹینڈ نہیں کر پائے تو اس میں میری کوتاہی ہے، مگر پھر تو وہ فیصلہ نہیں ہوتا، وہ تو ایک کتاب بن جاتی۔
اب ہم ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی بہت لمبے ہو جاتے ہیں فیصلے، پتہ نہیں میں صحیح کرتا ہوں یا غلط کرتا ہوں، مطلب میں کوشش کرتا ہوں کہ فیصلے اتنے لمبے نہ ہوں گے کوئی پڑے نہیں، تو ہم جو سمجھ پائے، یقیناً غلط سمجھے ہوں گے نا، اسی لیے تو آپ یہ درخواست دی گئی ہے سرکار کی طرف سے، جی بالکل، تو وہ اگر اب ہم مزید آگے کی طرف بڑھیں تو بہتر ہوگا اگر آپ بنیاد بنائیں یہ جو فیصلہ ہے 29 مئی والا 2024 کا، کیونکہ اب تو وہ پرانی بات تو ختم ہو گئی، وہ اس میں ضم ہو گئی ہے، تو اس میں جو آپ سمجھتے ہیں نقاص ہیں، غلطیاں ہیں، یا آپ کے اعتراضات ہیں جو آپ لفظ بہتر سمجھنا چاہیں، تو پھر آپ برائے کرم آپ تجاویز دیجئے، ہماری رہنمائی فرمائیے، اور اگر ہمیں سمجھ نہیں آئی بات تو ہم آپ سے سوال پوچھ لیں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ بہتری کی طرف چلیں، تو آگے کو دیکھنا چاہیے۔ اس لیے آپ کی بات بھی بالکل صحیح ہے کہ میرا پتہ نہیں یہ صحیح کرتا ہوں یا غلط کرتا ہوں، ابھی سے نہیں بلکہ چیف جسٹس گلستان کے وقت سے بھی میں، جہاں تک میری کم علمی ہے تو میں قرآن شریف و حدیث مبارکہ اور فقہا کا حوالہ دیتا ہوں فیصلوں میں، کیونکہ ہم آخرکار اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہے، بے شک اگر دوسرے ملک اپنے ملکوں کے حوالے دیتے ہیں تو ہماری جو تاریخ اتنی زبردست تاریخ ہے تو ہم اپنے حوالے بالکل نہیں دیتے ہیں، ہم اپنے فیصلوں میں امریکہ، برطانیہ، بھائی وہاں بھی کرنا چاہیے، مگر بہت ساری باتیں ہمارے کوشش رہتی ہیں، اب کوشش، اب اس میں یقیناً غلطی بھی ہوگی، وہ شخص سب سے بہتر ہے جو کہ کوئی کام نہ کرے، اسے غلطی بھی نہیں ہوگی، میٹرک ایگزام ہو تو میٹرک میں فیل ہونے کا چانس ہی نہیں ہے، تو یہ میں کبھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں کہ میں غلطی سے بالاتر ہوں، اور اسی لیے آپ کو زحمت دی، اور ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہیں اور اس کو چھوڑ کر کے آئے ہماری رہنمائی کے لیے، تو برائے کرم اگر آپ 29 مئی کے فیصلے میں اگر آپ ہمیں صرف بتا دیں کہ یہ جگہ غلط ہے، یہ پیراگراف غلط ہے، تو ہم اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات میں دلائل میں ہم آپ سے اگری کریں، ماشاءاللہ آپ تو ہمارے ساتھ رہ چکے ہیں، ہم تو آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں، آپ تو شریعت کورٹ کے ممبر بھی تھے، اور میں بتا رہا تھا کہ ابھی واپس شریعت کورٹ فعال ہو چکی ہے، تو اگر ہم وہاں سے آغاز شروع کریں 29 مئی سے، اور آپ ہماری نشاندہی کے ساتھ ساتھ اپنے عذر کے اور ساتھ ساتھ پھر اپنے تجاویز بھی دیتے جائیں تو وہ ہم نوٹ کرتے جائیں گے، آپ برا نہ مانیں، مگر وہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے سارے نکات جو پہلے کے تھے وہ ہم نے ضم نہیں کیے اپنے فیصلے میں، تو اس کا میں قصوروار ٹھہرا، مگر وہ جیسے میں نے بات کی وہ کتاب بن جاتی، کیونکہ نہ صرف آپ کے تھے مگر بہت سارے اور بھی تھے۔ نہیں، میں دیکھیے آپ کی مشکلات کو سمجھتا ہوں، میں خود دیکھ رہا ہوں، اور دل کے اوپر کتنا بوجھ ہوتا ہے فیصلوں کے لکھنے کا، یہ میں جانتا ہوں، اور اسی لیے خود میں بھی حتی الامکان کوشش یہ کرتا تھا کہ بہت زیادہ تفصیلی فیصلہ نہ ہو تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ سکے، لیکن بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت لمبے فیصلے بھی لکھنے پڑ جاتے ہیں، جب معاملہ کوئی بہت حساس نوعیت کا ہو تو اس کو بہت لمبے فیصلے بھی لکھنے پڑتے ہیں۔ اب آپ نے جو نظر ثانی کا فیصلہ لکھا، اس میں جو پہلا حصہ ہے نا، یہ تو بڑا قابل استقبال ہے کہ آپ نے ختم نبوت کے دلائل دیے، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ یہ معاملہ مسلمہ ہے تمام مسلمانوں کے درمیان، آئین کی روح سے بھی، قوانین کی روح سے بھی، اس کے اوپر مزید دلائل کی ضرورت نہیں تھی۔ جتنا وقت آپ نے اس پر لگایا، اگر آپ ان نکات پر لگاتے تو شاید یہ شکایت پیدا نہ ہوتی، لیکن بہرحال جو ہو گیا تو ہو گیا۔ لیکن جو اصل ہمارے لیے تشویش کی بات ہے، جس کی وجہ سے میں 6 فروری کے فیصلے کا بھی حوالہ دے رہا ہوں، اور یہ نہیں، اس کو چھوڑ دیجیے، 29 مئی سے آغاز کیجیے نا، اب وہ ختم ہو گیا نا، وہ 6 فروری گیا، اب اس کا کوئی ریلیونس رہی نہیں۔ اب اس میں درخواست آئی 29 مئی، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قانونی حیثیت نہیں ہے، صحیح۔ تو اب اگر اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے تو اس طرف جانے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں، بس مجھے اس کا خطرہ ہے کہ وہ اپنی جگہ انٹیکٹ رہے وہ فیصلہ۔ تو میں واقعی وضاحت کر دوں، جب ریویو ہو جائے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب ہم اس کو بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی مفتی صاحب، جب 6 فروری کا فیصلے پہ نظر ثانی کا فیصلہ آ گیا 29 مئی کو، تو 6 فروری کے فیصلے کا وجود ختم ہو گیا، اور ہم نے نگرانی کو تسلیم کر دیا اور 6 فروری کا فیصلہ ختم کر دیا۔ اب اس وقت جو فیلڈ میں ہیں آپ، تو ماشاءاللہ جج اس بات کو سمجھیں گے
اب فیلڈ میں 29/5/2024 کا حکم ہے، اگر اس پہ کوئی ابہام پیدا ہو رہا ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں، میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، آپ نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی کی، پلیز جی خیر دیکھیے اب ایسے نہیں ہوتا ہے مناسب، یہ اخلاقی بات نہیں. آپ تشریف رکھیے. تو آپ اس میں تھوڑی سی آپ ہمیں رہنمائی کر دیں کہ نظر ثانی شدہ فیصلے میں جو آپ سمجھتے ہیں سکم ہے یا جس سے کوئی پیچیدگی پیدا ہو رہی ہے یا اس کا احتمال ہے، اس کی وضاحت فرما دیں تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں. اس میں جو سب سے زیادہ سنگین بات ہے اس فیصلے کے اندر وہ یہ بات ہے، صفحہ وہ پیراگراف میں آپ کو دیتا ہوں، پیراگراف 47 ہے شاید، میں ایک سیکنڈ میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں. 45 پیراگراف کا حوالہ دیتے رہے ہیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سنگین بات جو ہے وہ پیراگراف 42 جی ہاں 42 پیراگراف نمبر 7 اور پیراگراف نمبر 42. پہلا والا کون سا بتایا؟ پیراگراف نمبر 7 پیراگراف نمبر 7. جی آپ پہلے 7 پہ بتا لیں پھر 42 پہ بتا لیں. 7 میں وہاں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ احمدی اپنے ایک نجی ادارے میں تعلیم دے رہے تھے، جس سے آپ نے یہ ایزیوم کر لیا کہ یہ قادیانی لوگ جو ہیں وہ اپنے نجی ادارے بنا سکتے ہیں اور اس میں تعلیم و تبلیغ کر سکتے ہیں. اسی طرح نمبر 42 میں آپ نے باقاعدہ تبلیغ کا لفظ استعمال کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ اگر اپنے مذہب کی تبلیغ کریں تو یہ ان کی ایک عجیب اصطلاح استعمال فرمائی آپ نے کہ ان کے گھر کی تنہائی میں شامل ہوگی. گھر کی تنہائی غالباً آپ نے ترجمہ کیا ہے ان کی پرائیویسی کا شاید. تو یہ اس میں تبلیغ کی آپ نے غیر مشروط ہدایت دی تھی. غیر مشروط کے ساتھ آپ نے ایک لفظ ضرور بڑھایا کہ قانون کے مطابق، لیکن آپ نے جو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ 298C جو پی پی سی کا 298C ہے، اس میں 2 لفظ الگ الگ بیان کیا ہے. ہم نے اپنے تحریر میں وہ بات واضح کی ہے، یعنی جو جس چیز سے قادیانی حضرات کو منع کیا گیا ہے وہ 2 حصوں میں منقسم ہے 298C میں. ایک حصہ ہے پریچر اور پروپیگیٹس، ایک تو یہ ہے. پھر آگے اور انوائٹس ادرس ٹو دیئر فیتھ. تو ظاہر ہے کہ قانون میں کوئی لفظ ریڈنڈنٹ نہیں ہوتا. تو جب اگر ہم پریچنگ کو اور پروپیگیشن کو دوسروں کے متعلق قرار دیں گے تو انوائٹس ادرس ٹو دیئر فیتھ یہ جملہ ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے. لہذا اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے نہ تبلیغ کر سکتے ہیں نہ پریچنگ کر سکتے ہیں. 298C اگر آپ براہ کرم نکال لیں تو میں اس وقت میرے پاس مواد پورا میرے سامنے ہے. جی میں پڑھ دوں آپ کے لیے؟ ضرور جی نہیں ضرور پڑھ دیں تو اچھا ہوگا. اچھا یہ میں پڑھ دیتا ہوں. جی یہ انگریزی میں پڑھوں گا. انگریزی میں پڑھیں جی. Any person of the Qadiani group or the Lahori group who call themselves Ahmadis or by any other name who directly or indirectly poses himself as a Muslim or calls or refers to his faith as Islam or preaches or propagates his faith or invites others to accept his faith by words ٹھیک ہے. میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں. by words either spoken or written or by visible representations or in any manner whatsoever outrages the religious feelings of Muslims shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. جی میں بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں. اب مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 پیراگراف یہ اس میں ابہام ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ کہیں یہ 298C کے برعکس ہے. یہ آپ کا پوائنٹ ہے؟ جی بالکل یہ میرا پوائنٹ ہے کہ یہ صرف یعنی جو پیراگراف جو قابل اعتراض پیراگراف ہے 42 ہے نا. اگر یہ ہم ان کو وضاحت کرتے ہیں 42 ہے ان کلیئر کلیش ود لا، یعنی یہ 298C کے بالکل مخالف ہے جو آپ نے
पैराग्राफ 47 लिखा है। नहीं, आप कह रहे हैं कि दो पैराग्राफ को वो खत्म कर दें या क्लैरिफाई कर दें, क्या आप फरमा रहे हैं? ये मेरी, देखिए, अगर बात को मुख्तसर किया जाए तो मेरी गुजारिश यह है कि पैराग्राफ नंबर 7 ये पूरा हल्फ किया जाए। ठीक है। अच्छा, पैराग्राफ 42 ये इसको मुकम्मल हल्फ किया जाए। ठीक। और इसके जो मुताल्लिकात हैं, यानी बात जगह कई जगह इस चीज का हवाला आया है, वो अगरचे यानी ज़िम्नन आया है, लेकिन अगर आप इसको हल्फ कर देंगे तो उम्मीद है कि वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे अहम चीज जो मैं चाहता हूँ आपके खिदमत में उसकी तजवीज पेश करता हूँ, वो यह है जनाब। आप मुझे शर्मिंदा न करें, हम आपकी बड़ी कदर करते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत तो शुक्रिया। आप बिल्कुल बगैर झिझक के हमें बताइए। जी, इंसान गलती का पुतला है, मैं तो माशाल्लाह ये आपका फिर से बता दें कि ये आपने बड़ी अच्छी बात की, ये 2 पैराग्राफ हैं और इसके मुताल्लिका जो बातें आप पहले ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी। तो अब मैं इसमें क्या, अब मैं जरा सा और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। और देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि जब देखिए आपने देखा कि ये मसला कितना हसास है, इसका अंदाजा तो आपको हुआ होगा। और साथ ही ये बात भी कि हमारे ईमान की एक बहुत बड़ा अहम अकीदा है, और इसके ऊपर आपने देखा कि कितना बड़ा फैसला आईन पाकिस्तान ने किया, किस तरह उसके वो तरमीम दस्तूर के अंदर की गई। तो इसमें हम जब कोई मसले में उलझ गए हैं कहीं, तो हमें महज टेक्निकलिटीज की बुनियाद पर बात को बेदिली से नहीं करना चाहिए, बल्कि जब नजरसानी करें या किसी गलती की करेक्शन करें तो खुले दिल के साथ करें। और उसके लिए मैं कहता हूं कि इन 2 पैराग्राफ को हल्फ करने के बाद उनके मुताल्लिकात खुद ब खुद हल्फ हो जाएंगे। मैं ये चाहता हूं कि 49G, 49C जो आखिरी जो ऑर्डर है के कलिमात है ना, 49C जो एक तरह से आपने पूरे फैसले का जो ऑर्डर निकाला है, वो जरा बराए करम अपने सामने रख लें। जी रखिए। 49C या जी मैंने ये, हाँ 49G वो है ना, जी फरमाइए। अच्छा, इसको मैंने उसकी जगह एक इबारत तजवीज की है। जी फरमाइए। वो ये कि जहां तक इस मसले का ताल्लुक है कि पेश नज़र मुकदमे के मुल्ज़म पर मजमूई ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 295B, 295C, 298B, 298C का इतलाक होता है या नहीं जमानत के इस मुकदमे में, जबकि मुल्ज़म का ट्रायल अभी बाकी है। हम ये मुनासिब नहीं समझते कि इस पर कोई फैसला दें, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में अभी मुकदमा चल रहा है। ट्रायल कोर्ट को चाहिए कि हमारे फैसले मौरखा 6 फरवरी से मुतासर हुए बगैर मुकदमे की कार्रवाई जारी रखे और तमाम हालात मुकदमा को सामने रखते हुए इस बात का फैसला करे कि मुल्ज़म पर मज़कूरा दफात के तहत जुर्म बनता है या नहीं, खालिस मेरिट पर इसका फैसला करे। और इस तरह नजरसानी के तमाम दरखास्तें जुज़वी तौर पर मंजूर की जाती हैं। ये आप इतनी जल्दी में लिख ना पाया, आप ये मैं अभी भारत भेज देंगे हमें? मैं अभी जो साहब मेरे राब्ते में है, मैं उनको भेज देता हूँ। ठीक है। मजीद कोई बात? जी, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी गुजारिश ये है कि इस मामले को ज्यादा लटक गया है और यानी उसकी वजह से इज़्तिराब इंतशार ही पैदा हुआ। आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मुताल्लिका हज़रात को बुलाया, उनको सुना और उसके बाद आप कोई अपना फैसला किया। अब ये आखिरी बार हो रहा है, तो इस आखिरी बार में बराह करम जितने इश्कालात पैदा हुए हैं, इश्काल क्या पैदा हुआ मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो यह है कि कादियानियों को तबलीग की इजाजत दी गई है, जो 298C के बिल्कुल खिलाफ है। और दूसरी बात यह है कि आपने जो अपने फैसले में कौमी असेंबली के अंदर जो तकरीरें हुई थी उस वक्त, और उसमें यह कहा गया था, मैं इस पहलू को थोड़ी वजाहत से करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। नहीं, इजाजत है। अच्छा, तो वो ये है कि उस असेंबली की में जो तकरीरें हुई थी उसमें यह जरूर कहा गया था कि हम इनको
ایک غیر مسلم اقلیت قرار دے کر غیر مسلم اقلیت کے کو حقوق دیں گے. یہ بات جو تھی نا یہ پاکستان اسلام کی تاریخ کے تمام کیسز کے بالکل برعکس تھی. یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں میں ذرا آپ کو برا نہ مانیے کیونکہ پارلیمان میں کیا ہوا اب وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے نا. میں پارلیمان کو تو کوئی حکم نہیں دے سکتا ہوں کہ آپ یہ کریں یا وہ کریں. نہیں میں بالکل نہیں. پارلیمان میں جو کہا گیا وہ غلط ہے. میرا کام نہیں ہے, ہمارا کام نہیں ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. میں اور بات کرنا چاہ رہا ہوں, ذرا پوری کر دوں آپ اس کے بعد میں غلط سمجھا. جی معاف کیجیے. یعنی پوری اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کوئی نبوت کا جھوٹا مدعی پیدا ہوا ہو اور اس کے متبعین کی ایک جماعت ہوئی ہو اور اس کو دارالاسلام میں ذمی یا غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہو, بلکہ ان کے خلاف باقاعدہ جنگ ہوئی. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے, آپ نے تاریخ پڑھی ہے. مسالمہ کذاب کے ساتھ کیا ہوا, طلحہ بن خویلد کے ساتھ کیا ہوا, بعد میں جتنے جھوٹے مدعی یعنی نبوت پیدا ہوئے ان کے ساتھ. تقی عثمانی صاحب آپ کی میں بہت عزت کرتا ہوں, اگر ہم فیصلے پہ رہیں اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سے میں ڈس ایگری کر رہا ہوں, مگر فیصلے میں ہم نے تو ایسی کوئی آپ نے جو باتیں کی وہ نشاندہی کی وہ میں نے نوٹ کر لی. اب میں زیادہ اس ڈبیٹ کو بڑھانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ اب پارلیمان میں جو کچھ ہوا میرے لیے ایک عدالت میں تنقید کرنا, میں ان کی عزت کرتا ہوں. آپ کی جگہ میں تنقید نہیں کر رہا, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ تھوڑی ہماری بھی عزت کر لیں, ہم ان کی تو پوری کریں گے. نہیں ہم پوری عزت کرتے ہیں پارلیمنٹ کی بھی عدالت کی بھی. میری بات پوری ہو جائے تو شاید آپ کا اس خیال دور ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ اسلام میں کہیں بھی کسی مدعی نبوت یا اس کے پیروکاروں کو ذمی کی اصطلاح کے طور پر یعنی غیر مسلم اقلیت کے طور پر مانا نہیں گیا.